الحليم. الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. الرحمن الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال. الله الله يا ربي يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. پروگرام بندوں کے حقوق کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا عنوان ہے مہمانوں کے حقوق. جن انسانی طبقات کے ہم سب پر کچھ حقوق واجب ہوتے ہیں ان میں سے ایک طبقہ مہمانوں کا بھی ہے. مہمان ہر وہ شخص ہے جو باہر سے ہمارے گھر تشریف لاتا ہے، ہمارے گھر آتا ہے، چاہے اس سے ہمارا رشتہ ہو کہ نہ ہو. مہمان کے حوالے سے غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ مہمان وہی ہے جس سے ہماری رشتہ داری ہے. یہ غلط تصور ہے. ہر وہ شخص مہمان ہے جو ہمارے گھر آتا ہو، چاہے اس سے ہماری رشتہ داری ہو کہ نہ ہو، ہماری جان پہچان ہو کہ نہ ہو، ہماری شناسائی ہو کہ نہ ہو. مہمان کا استقبال کرنا، مہمان کے ساتھ سلوک کرنا شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ شریفوں کا وصف ہے، حسن اخلاق کی بہت بڑی علامت ہے. اور سب سے بڑھ کر مہمان کی عزت و توقیر اور مہمان کی خاطرداری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے یعنی انبیاء اور رسول علیہم السلام کا بنیادی وصف ہے. میں نے جن آیتوں سے اپنے درس کا آغاز کیا سورۃ الذاریات کی آیتیں ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ان کی مہمان نوازی کے وصف کو ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھ نہ سکے شکل دوسری رہنے کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ انسان ہے، اس لیے کہ وہ انسانی شکل میں گئے تھے. قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے جا کے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام دیا، قال سلام قوم منکرون. پھر کہا کہ اجنبی لوگ ہیں، اس لیے کہ فرشتے انسانی شکل میں اور ایسے چہروں میں گئے تھے جنہیں ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچانتے تھے. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین. فوراً ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر اندر تشریف لے گئے اور گائے کا ایک بھونا ہوا بچڑا لے آ کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. سبحان اللہ. انبیاء اور رسول علیہ السلام کی مہمان نوازی کا معیار دیکھو. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں، انجانے لوگ ہیں، پہچانتا نہیں ہوں میں ان کو. اور مہمان نوازی دیکھو کیسی کہ بچڑا بھونا ہوا لا کے ان کے سامنے رکھ دیے. وہ تو فرشتے تھے، کیوں کھاتے؟ کھائے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا تأکلون، کھاؤ گے نہیں؟ تب فرشتوں نے بتایا کہ ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، اور آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے ساتھ ساتھ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہوئے ہیں. تو حضرات یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو، اس سے جہاں بہت سارے سبق ملتے ہیں وہیں مہمانوں کی خاطرداری کا سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر مہمانوں کی توقیر کرنے والے، ان کی خاطرداری کرنے والے، کسی بھی طرح کی تقصیر مہمانوں کے حق میں ان کی جانب سے نہیں ہوا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا مہمان کی عزت کرنا، مہمان کی توقیر کرنا، مہمان کو نوازنا. چنانچہ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا ایمان جتنا زیادہ تازہ ہوگا وہ اسی قدر مہمان کی توقیر کرے گا، مہمان کی عزت کرے گا. اور جس کے اندر مہمان نوازی کا یہ وصف نہیں ہے
وہ ایمان کے تقاضوں سے اسی قدر دور ہے۔ ہمارے گھر آنے والا مہمان، اس کے کئی حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں۔ مہمان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مہمان کی آمد پر ہم تنگ دل نہ ہوں، خوش دلی سے مہمان کا استقبال کریں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، گھریلو حالات کچھ ایسے ہیں، گھر میں کوئی ٹینشن کا ماحول ہے، گھر میں پہلے ہی سے مصروفیت ہے، ایسے وقت جب اچانک کوئی مہمان آ جاتا ہے تو بات شاق گزرتی ہے دل پر، بشری تقاضا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، مہمان کو کیا معلوم، مہمان کو کیا خبر ہمارے ٹینشن کی، مہمان کو کیا خبر ہماری مصروفیت کی۔ اس لیے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، اور دل میں گھٹن اگر محسوس بھی ہو رہی ہے ہماری اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، ہمارے کسی بھی رویے سے اس کا اظہار مہمان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سلسلے میں بہترین اسوہ پیش کیا ہے، اور یہ ہمارا چیلنج ہے کہ دنیا کی تاریخ میں مہمان نوازی کی ایسی کوئی مثال نہیں دکھا سکتے آپ۔ صحابی رسول ابو طلحہ اور ان کی زوجہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہما، ان کا واقعہ جو صحیح بخاری میں مروی ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے، بہت ساری اس میں عبرتیں ہیں، بہت سارے اسباق ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنے موضوع سے متعلق اس واقعے میں ایک نقطہ ہے، میں اس کو بیان کرتے چلوں۔ مشہور واقعہ ہے کہ ابو طلحہ کی شادی جب ام سلیم سے ہوئی رضی اللہ عنہما، اور مہمان جب گھر آتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق جو چیز میسر ہو اسے کھلائیں، اور آداب میں سے ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ آداب میں سے ہے کہ میزبان بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ یہ سلوک اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ مہمان کو کھانے کے لیے کہہ دیا جائے اور گھر کے افراد میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ بیٹھے، اچھا سلوک نہیں۔ مہمان کی خاطرداری کا تقاضا ہے کہ میزبان بھی ساتھ بیٹھے، کھائے، خود کھائے اور مہمان کو کھلاتا جائے۔ کہ جب ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، شام کا وقت تھا، عشاء کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مہمانوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے، اور اپنی بیوی ام سلیم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہوئے ہیں، کھلانے کے لیے کچھ ہے؟ آج ہماری خواتین اگر کبھی گھر کا سرپرست بن بتائے کسی مہمان کو لے کر چلا جائے برہم ہو جاتی ہیں۔ یہ ام سلیم کا رویہ ملاحظہ کرو۔ ابو طلحہ نے کہا کچھ ہے، اللہ کے رسول کے مہمان آئے۔ ام سلیم نے کہا کہ صرف اپنے بچوں کی غذا موجود ہے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ بچوں کی غذا ہی صحیح، لا کر دسترخوان پہ رکھ دو اور کسی طرح سے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو۔ ام سلیم نے بہلا پھسلا کر اپنے بچوں کو سلا دیا اور جو کچھ موجود تھا دسترخوان پہ رکھ دیا، اور ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو مہمان نوازی کے آداب میں سے ادب ہے کہ ہمیں بھی بیٹھ کے ساتھ کھانا ہے، مگر اس ادب کی بجا آوری کے لیے اتنا کھانا ہے نہیں کہ ہم بیٹھ کر کھائیں۔ اس لیے کہا ام سلیم جب آخری مرتبہ برتن لا کر رکھو گی تو پھونک کر آہستہ سے چراغ کو بجھا دینا۔ ام سلیم نے ویسے ہی کیا۔ جب دسترخوان پہ وہ کھانا سجا رہی تھیں، آخری مرتبہ پھونک سے چراغ بجھا دیا۔ ابو طلحہ بیٹھ گئے، ام سلیم بیٹھ گئی، مہمان کھا رہے ہیں اور ابو طلحہ اور ام سلیم جو ہے کھانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مہمان نوازی کا ایسا معیار آپ دکھا سکتے ہیں کہیں؟ میں اپنا پیٹ مار سکتا ہوں، میری بیوی اپنا پیٹ مار سکتی ہے، مگر ہم اپنے بچوں کا پیٹ ماریں یہ حوصلہ کسی کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ ام سلیم اور ابو طلحہ نے وہی کیا، اپنے بچوں کا پیٹ مار کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت بھوکے تھے، اپنے گھر سے نکلے، راستے میں دیکھا کہ ابو بکر آ رہے ہیں، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بھی وہی ماجرا ہے، مجھے بھی بڑی بھوک لگی ہے۔ دونوں مل کر آگے بڑھنے لگے، دیکھا عمر آ رہے ہیں، پوچھا عمر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی بہت بھوک لگی اور گھر میں کچھ ہے نہیں۔ کہا کہ ہم دونوں کا ماجرا بھی تو وہی ہے۔ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما تینوں مل کر ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، انصاری صحابی۔ ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، بہت جلد ہم لوٹیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ مہمان جب گھر آتا ہے جو چیز میسر اسے کھلا دینی چاہیے. البتہ اہل علم یہ ضرور بتاتے ہیں کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. مہمان جب گھر آتا ہے تو جو چیز میسر ہے سب سے پہلے وہ پیش کر دیجئے. ہاں آپ الگ سے اس کے لیے کچھ بنا رہے ہیں، اسپیشل پکوان پکوا رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے پکنے میں چونکہ دیر ہوگی اس وقت تک انتظار مت کروائی. گھر میں جو چیز موجود ہے پہلے وہ پیش کر دیجئے اور اس پکوان کو پکنے دیجئے. وہ جب تیار ہوگا تو پھر مہمان کے سامنے پیش کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت بھوکے تھے، اپنے گھر سے نکلے، راستے میں دیکھا کہ ابو بکر آ رہے ہیں. پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بھی وہی ماجرا ہے، مجھے بھی بڑی بھوک لگی ہے. دونوں مل کر آگے بڑھنے لگے، دیکھا عمر آ رہے ہیں. پوچھا عمر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی بہت بھوک لگی اور گھر میں کچھ ہے نہیں. کہا کہ ہم دونوں کا ماجرا بھی تو وہی ہے. تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما تینوں مل کر ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، انصاری صحابی، اور جا کے گھر میں پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. انتظار کیا، اتنے میں وہ انصاری صحابی آ گئے. چہروں کو دیکھ کر وہ تاڑ گئے کہ آج نبی بھوکے ہیں، ابو بکر عمر بھوکے ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی مہمان نوازی کی، گھر میں بیٹھایا اور سب سے پہلے کھجوریں پیش کی. گھر کے اندر جو چیز میسر تھی کھجوریں پیش کی. کھجوریں کھا رہے تھے. کھجوریں کھانے کی دیر میں وہ گئے، ایک بکری ذبح کی اور بکری ذبح کر کے اسے بھون کر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے، ابو بکر عمر کھانے لگے، اور جب کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ یاد رکھنا قیامت کے روز اس نعمت کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جانے والا ہے. اس واقعے سے اہل علم نے جہاں بہت سارے مسائل مستنبط کیے ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی کہ جب گھر مہمان آتا ہے تو جو آپ اس کے لیے اسپیشل پکوائیں گے وہ تو الگ ہے ہی، اس سے پہلے جو چیز میسر ہوتی ہے وہ دے دینی چاہیے. حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی کس قدر خاطرداری کرنے والے تھے، اس کا انداز آپ اس بات سے لگائیے کہ پیارے نبی جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قضا ہو گئی. آپ نے ظہر بعد کی سنت عصر بعد پڑھی، اور ایک مرتبہ جو عصر بعد پڑھی تو مسلسل عصر بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کو آپ نے معمول بنا لیا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ تو ہمیں عصر بعد نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، نفل نماز، اور آپ خود پڑھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ام سلمہ ماجرا یہ ہے کہ ایک دن میرے پاس ظہر بعد اچانک مہمان آ گئے تھے، اور مہمانوں کے استقبال کی وجہ سے میں ظہر بعد کی سنت نہیں پڑھ سکا تھا، اور وہ میں نے عصر بعد پڑھی ہے. اور میری عادت ہے جب میں کوئی عمل کرتا ہوں تو میں اس پر دوام برتتا ہوں، ہمیشگی کے ساتھ کرتا ہوں. دیکھیے سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کے استقبال کی خاطر ظہر بعد کی سنت چھوڑ دی اس دن، اور اس کو عصر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے. شریعت مہمان نوازی کے سلسلے میں اس قدر سنجیدہ ہے کہ اگر کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی محلہ ایسا ہے جو مہمانوں کی خاطرداری نہیں کرتا ہے تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِ مَنْ يَقْرُوهُ فَإِن لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی قوم، کسی قبیلے، کسی محلے میں مہمان بن کر جاتا ہے اور قوم کے لوگ اس کی مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں، قبیلے کے لوگ مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں، محلے کے لوگ مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ. تو ایسے مہمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے زبردستی اپنا حق لے سکتا ہے. اب وہ زبردستی کیسے لے گا اپنا حق؟ امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایسا مہمان جس کی مہمان نوازی نہیں کی گئی ہے وہ بستی کے کسی بھی باغیچے میں داخل ہو جائے گا اور داخل ہو کر خوب پیٹ بھر کر کھائے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. ہاں ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے شرط ہے کہ مسلمان بستی ہو، مسلمانوں کا باغیچہ ہو. تاہم اس سے مہمان کے حق کی عظمت کا پتہ چلتا ہے.
دوسروں کا مال بغیر اجازت کے کھانا اسلام میں منع ہے، لیکن جب بستی والوں نے، قوم والوں نے مہمان نوازی نہیں کی ہے تو شریعت یہ حق دے رہی کہ کسی بھی باغیچے میں داخل ہو جاؤ اور جو ہے کھا لو، تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، تمہیں کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے۔ تو مہمان کا حق بہت عظیم بنتا ہے، ان حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جس معاشرے میں مہمان نوازی کے ان حقوق کا جس قدر لحاظ ہوتا ہے وہ معاشرہ اسی قدر مہذب کہلائے گا، اور معاشرہ اسی قدر متمدن اور اسلامی مزاج کا معاشرہ کہلائے گا۔ مناسب ہوگا کہ جب مہمانوں کی بات چل رہی ہے اور میزبان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے گھر آنے والے مہمان کے کیا حقوق ہیں، تو مہمان کو بھی یہ بتا دیا جائے کہ تمہارا جو میزبان ہے اس کے بھی کچھ حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مہمان کو چاہیے کسی کے بھی گھر جائے 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی مہمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے میزبان کے گھر 3 دن سے زیادہ ٹھہرے۔ آپ نے فرمایا کہ لا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه، کسی مہمان کے لیے جائز نہیں کہ میزبان کے پاس اتنا لمبا قیام کرے کہ اس کو حرج میں ڈال دے۔ ہاں اللہ یہ کہ میزبان خود چاہتا ہے کہ آپ رہیں تو بہت اچھی بات ہے، جیسے رشتہ داری میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میزبان کا ایک حق مہمان پر یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ اگر وہ وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے گیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں کھانا کھانے کے بعد وہ فوراً واپس ہو جائے، گفتگو میں مشغول ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ میزبان کی کیا مشغولیتیں ہوں گی، میزبان کی کیا مصروفیتیں ہوں گی، اس وجہ سے گفتگو میں مشغول نہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے، جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا ولیمہ ہوا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لے گئے، اور مسئلہ یہ ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد گفتگو میں مشغول ہو گئے، بات چیت میں مشغول ہو گئے، بات چیت میں مصروف ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی، پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باحیا تھے اور آپ لوگوں کی ایسی بعض غلطیوں کو ان کے منہ پر کہتے ہوئے شرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہا نہیں، لیکن آسمان سے فوراً وحی نازل ہو گئی۔ وحی نازل ہو گئی کہ لوگوں، جب کسی کے بھی گھر مہمان بن کر جاؤ تو ان آداب کا لحاظ رکھو کہ کھانا پکنے سے پہلے مت جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہی جا کر بیٹھ گئے ہیں اور ابھی برتن چولہے سے اتری نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کہا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور جب کھا چکو تو پھیل جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، گفتگو اور بات چیت میں مشغول نہ ہو جاؤ۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عذرائے شرم و حیا نبی تمہارے سامنے اس کا اظہار نہیں کر پاتے ہیں، لیکن تمہیں تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مہمان کا ایک حق میزبان پر یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ میزبان کھانے کے بعد مہمان کے حق میں دعائیہ کلمات کہے، اور احادیث میں بہت سارے مسنون الفاظ اور مسنون دعائیں آئی ہیں اس حوالے سے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات منقول ہے کہ جب کوئی صحابی آپ کی ضیافت کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے تھے کہ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ کیا مطلب ہے کہ روزے دار تمہارے پاس افطار کرے، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائے، اور فرشتے تمہارے حق میں دعائے خیر اور دعائے رحمت کریں۔ یعنی مطلب ہے کہ جس طرح آج تم نے ہمیں کھلایا ہے، اللہ کرے کہ وہ دن بھی آئے کہ کل روزے دار تمہارے گھر افطار کریں۔ روزے دار کو افطار کروانا بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک مہمان میزبان کے حق میں یہ دعا دیتا ہے کہ آج جس طرح تم نے مجھے کھلایا ہے، اللہ کرے کہ یہ سعادت بھی آپ کو نصیب ہو، یہ سعادت بھی آپ کو ملے کہ کل روزے دار آپ کے گھر میں آ کر کھائیں۔ اور وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، کیونکہ نیک لوگ کھاتے ہیں تو اس میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، کہ صحبت اختیار کرنی ہو تو مومن کی صحبت اختیار کرو، دوستی اختیار کرنی ہو تو مومن کی دوستی اختیار کرو۔ ولا يأكل طعامك الا تقی، اور تمہارا کھانا کھائے تو متقی انسان کھائے، خدا ترس انسان کھائے، اللہ سے ڈرنے والا انسان تمہارا کھانا کھائے۔
یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ نیک لوگ آ کر دسترخوان پر کھائیں. اسی لیے مہمان کو سکھایا گیا ہے کہ یہ دعا دو کہ اکل طعامکم الابرار، کہ آج جس طرح تم نے مجھے کھلایا ہے اللہ کرے کہ تمہارے گھر کل جو ہے نیک لوگ آ کر کھائیں. وصلت علیکم الملائکہ، اور جس طرح میں دعا دے رہا ہوں اللہ کے فرشتے بھی جو ہے تمہارے حق میں دعا کریں. معلوم ہوا مہمان نوازی ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے انسان فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنتا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم فرشتوں کے دعاؤں کے حقدار بن جائے. ہم مہمان کو کھلا رہے ہیں اور فرشتے ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں. اور یہ ایسا مقدس رشتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو دسترخوان سے تشبیہ دی، خود کو میزبان قرار دیا اور اہل ایمان کو مہمان قرار دیا. چنانچہ سورہ فصلت میں کہا گیا کہ فرشتے جب اہل ایمان کے پاس موت کے وقت آتے ہیں تو انہیں بشارت دیتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. کہا کہ اے مومنو خوش ہو جاؤ، جنت تمہارا استقبال کر رہی ہے. جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں، جہاں تمہاری ساری خواہشات پوری ہوں گی، جہاں تمہاری ہر مراد پوری ہوگی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اور یہ اس ذات کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے جو ذات کے غفور ہے، رحیم ہے. گویا جنت کو ایک دسترخوان سے تشبیہ دی گئی اس آیت میں، اور اللہ تعالیٰ گویا میزبان ہے اور جو مومن بندے ہیں وہ سب مہمان ہیں. اس تشبیہ اور تمثیل سے ہی مہمان اور میزبان کے رشتے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رشتے کے تقاضوں کو بھی کما حق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، ابني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم